ایک دفعہ ایک جگہ ایک بستی آباد تھی۔ اس بستی کے لوگ ہر وقت زنا کاری میں گزارتے تھے۔ اس بستی میں زنا اور بدکاری بہت عام ہو گئی تھی۔ اس بستی کا ہر مرد کسی نہ کسی نامحرم عورت سے زنا کرنے میں مصروف ہوتا۔ اس بستی کی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی آدمی زنا نہ کر رہا ہو۔ اس میں کوئی شریف آدمی قدم بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس بستی کے لوگ سرعام بدکاری کرتے تاکہ ان کو کہنے کے لیے کوئی بھی ان کے قریب نہ آئے۔ سب لوگ یہ تماشا دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے اور ان کو کوئی کچھ نہ کہتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی وہاں سے گزرا تو جب اس نے یہ سب صورتحال کو دیکھا تو اپنے اس علاقے کے عہدیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا، سردار صاحب، ہمارے علاقے کی ایک بستی میں زنا اور بدکاری سرعام ہو گئی ہے اور اس بستی میں ایک شریف انسان قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے علاقے کی پولیس بھی جب اس میں جاتی ہے تو وہ عورتیں اس کو اپنے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور وہ پولیس والے ان کے ساتھ بدکاری کر کے واپس آ جاتے ہیں اور ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ ان کی اس زنا اور بدکاری کا اثر پڑوس والے بستیوں پر پڑ رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ چند سال بعد ہمارے پورے علاقے میں زنا عام ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں شرم و حیا ختم ہو جائے گا۔ جب اس عہدیدار نے یہ سب باتیں سنی تو اس نے اپنے منشی کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا اور جب اس کا منشی واپس آیا تو اس نے آتے ہی کان پکڑ لیے تو وہ سردار سمجھ گیا کہ اس کی بات سچ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے فوج کے کمانڈر کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بستی پر میزائل ڈال کر پوری بستی کو تباہ کر دو تاکہ وہ بستی اور بستیوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ کمانڈر نے عہدیدار کے حکم کی تعمیل کی اور اس بستی کے اوپر پہنچ گیا۔ اس نے کئی میزائل نکال پھینکے لیکن بستی کے ارد گرد جا کر پھٹتے اور اسی بستی کو ذرا خروش بھی نہیں آتی۔ کبھی میزائل کرنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے تو کبھی نشانہ چھوٹ جاتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جدید آلات موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کمانڈر بڑا حیران و پریشان ہوا اور عہدیدار کے پاس آیا اور کہا، سردار صاحب، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس بستی کو ایک ذرا بھی خروش نہیں آئی۔ مجھے تو کوئی معجزہ ہی لگتا ہے۔ تو سردار صاحب نے کہا کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے اس بستی کا جا کر معائنہ کرو۔ وہ کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوا تو وہ جس گھر میں داخل ہوتے تو اس گھر میں عورتیں مردوں کے ساتھ زنا کرنے میں مصروف ہوتیں۔ اس کمانڈر کے پھیلائے گئے سپاہی جب اس کمانڈر کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ کمانڈر صاحب، ہم جس گھر میں بھی جس کمرے میں بھی جاتے ہیں لوگ زنا اور بدکاری کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اتنا شرم و حیا نہیں کہ وہ ہمیں یہاں دیکھ کر بھی ایسے کاموں کے لیے نہیں رکتے اور الٹا ہمیں یہ کام کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔ تو کمانڈر کو اور اس کام میں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر اس بستی میں کیا راز چھپا ہے کہ اتنے گناہگار لوگوں پر میزائل بھی اثر نہیں کر رہے۔ تو اس نے کمانڈر سے کہا کہ اس بستی کا چپا چپا چھان مارو۔ اس بستی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھوج لگا رہا تھا تو اس کو ایک ایسی کوٹری نظر آئی جس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ جب کمانڈر اس کے قریب گیا تو اس میں ایک بچے کی آواز آ رہی تھی، لیکن آواز اتنی مدھم تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ جب کمانڈر نے اس کوٹری کا دروازہ توڑا اور جب اندر داخل ہوا تو دیکھ کر اس کمانڈر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب اس نے اس ننھے 8 سال کے بچے کو دیکھا تو وہ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھا۔ اس کو دنیا جہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ کمانڈر اس کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن اس کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا۔ اب کمانڈر کو محسوس ہوا کہ اس بستی پر کیے گئے حملے ہمارے ناکام کیوں ہو گئے، کیونکہ اس بستی میں تمام لوگ تو زنا اور بدکاری میں مشغول تھے لیکن اس بستی کے درمیان ایک بچہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بچے کو بچانے کے لیے پوری بستی کی حفاظت کی۔ پھر اس کمانڈر نے اس بچے کو کہا کہ تمہاری وجہ سے آج پوری بستی تباہ ہونے سے بچ گئی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم ایک ننھے سے بچے ہو کر اتنی عبادت میں کیوں مشغول ہو۔ یہ دن تو تمہارے کھیلنے اور کودنے کے ہیں اور آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا
کہ ایک دن تجارت کر کے ہم اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے تو راستے میں چند ڈاکوں نے ہمیں لوٹ لیا اور مزاحمت کرنے پر میرے ماں اور باپ دونوں کو انہوں نے مار دیا۔ تو میری ماں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تو میں نے اس سے کہا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں بالکل اکیلا اور تنہا ہو جاؤں گا۔ میری امی نے مجھے قرآن پاک دیا اور کہا کہ جب تک تم اس کو اپنے قریب رکھو گے اور اس کی تلاوت کرتے رہو گے تو تم کبھی خود کو اکیلا تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد میں اس وقت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو میری ماں میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کبھی میرا باپ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی فرشتے میرے پاس بیٹھ کر میرے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں بس قرآن پاک کی تلاوت میں ہی مشغول ہوں۔ تو کمانڈر اس بچے کو لے کر اس سردار کے پاس گیا اور کہا سردار صاحب اس بستی کے تباہ ہونے کے بچنے کے پیچھے اس بچے کا ہاتھ تھا۔ اور اس کے بعد سردار کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس سردار نے کمانڈر کو حکم دیا اور اس نے دوبارہ اس بستی پر میزائل پھینکے اور اس بستی کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد سردار نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی پرورش کرتا رہا، لیکن وہ بچہ اپنی آخری سانس تک قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ سردار نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، جب آپ کسی سے حساب لینے کے لیے آئیں تو بستی تو کیا پوری کائنات کو بھی غرق کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب وہ کسی کو بچانے لگے تو ایک بچے کے لیے پوری بستی کو تم نے بچا لیا۔